دو تین مہینوں سے اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کم سن بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیس آتے ہیں. تو بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیس ہر روز ہم اپنی خبروں میں بتاتے ہیں, پروگرامز میں کور کرتے ہیں. ایک واقعہ کراچی کا سامنے آیا, جنسی زیادتی کا ملزم کا نام بتایا جا رہا ہے شبیر احمد, اس کو گرفتار کیا گیا ہے. واقعہ نہ صرف دل دہلا دینے والا واقعہ ہے بلکہ ہمارے معاشرے اور اداروں کی ناکامی کا کھلا ثبوت بھی ہے. ایک ایسا ملزم جو 10 سال تک معصوم بچیوں اور بچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا, ان کی ویڈیوز بناتا رہا اور کوئی ادارہ کوئی نظام اسے روک نہ سکا. یہ حقیقت سب کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ کیوں معاشرہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وقت پر حرکت میں نہیں آتے؟ دوسری طرف سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا بھر میں ڈارک ویب پر ایسے گھنونے جرائم ہم دیکھتے ہیں سامنے آتے ہیں, ویڈیوز بنائی جاتی ہیں ڈارک ویب پر اور وہ خفیہ طور پر انٹرنیٹ پہ اپلوڈ بھی کی جاتی ہیں, جہاں غیر قانونی کاروبار, منشیات, اسلحہ اور افسوسناک حد تک بچوں کے استحصال کی ویڈیو سامنے آئیں گی. سارے معاملے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید. جنید, کہیے گا یہ معاملہ ہوا کیسے اور یہ شخص پچھلے 10 سال سے اس سارے گھنونے معاملات میں ملوث تھا؟ دیکھیے, اس طرح کے واقعات تو شہر کراچی میں ہوتے رہتے ہیں, بچوں سے جنسی زیادتی کے, بدفعلی کے, لیکن یہ واقعہ اپنی نوعیت کا الگ ایک شرمناک واقعہ ہے جس میں ملزم شبیر احمد گزشتہ 10 سال سے جو ہے وہ کم سن بچیوں اور بچوں کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ہے. یہ بات جب سامنے آئی جب ایک بچی جو ہے اس کے گھر سے USB لے کر آئی, اس نے USB جو ہے موبائل شاپ کو دی, اور جب موبائل شاپ والے نے اس USB کو دیکھا تو اس میں جو ہے وہ زیادتی کی متعدد ویڈیو موجود تھی, جس کا ذکر موبائل شاپ نے جو ہے وہ اہل محلہ سے کیا, اور اہل محلہ نے ملزم کو پکڑ کر جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیا. پولیس نے جو ہے وہ تفتیش شروع کی. جب تفتیش شروع کی تو آج پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ ملزم نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اس نے دوران تفتیش کے اس نے متعدد جو ہے بچے اور بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے. جبکہ ڈیفنس پولیس کی جانب سے جب آج ملزم کو سٹی کورٹ کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں پہ بھی پولیس نے عدالت کو یہ بتایا کہ ملزم کے قبضے سے موبائل فون برآمد کیا گیا ہے, جبکہ ایک USB برآمد کی گئی ہے جس میں تقریباً 350 سے زائد ویڈیو اور تصاویر ہیں, جس میں ملزم جو ہے وہ تقریباً 12 سے 15 سال کی بچیوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اس کی ویڈیوز موجود ہیں. پولیس نے یہ بھی بتایا کہ ملزم کو انٹیروگیٹ کرنا ہے, جبکہ جو متاثرین بچے اور بچے ہیں ان کے بیانات قلمبند کرانے ہیں, جبکہ ملزم اور متاثرین بچوں کا میڈیکل کرانا ہے. لہٰذا ملزم کا 14 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے. تاہم عدالت کی جانب سے ملزم کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا. پولیس کو یہ ہدایت کی گئی کہ ملزم سے تفتیش کر کے آئندہ سماعت تک ملزم سے تفتیش مکمل کر کے پروگریس رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کرائی جائے. جی بالکل ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. محمد فاروق صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے, ایک شخص پچھلے 10 سال سے معصوم بچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا آ رہا ہے اور اس کی پھر ویڈیوز بھی بنا رہا ہے. ایسی صورت میں ہمارے قانون میں قوانین ہیں, اور اگر قوانین ہیں تو کیسی سزائیں مل سکتی ہیں؟ اگر نہیں ہے تو مزید قوانین میں تبدیلی لانے کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں, قوانین میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے قوانین موجود ہیں اور جن میں سخت سے سخت سزائیں بھی موجود ہیں, جن میں اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے, عمر قید بھی دی جا سکتی ہے, یا جس طرح سے جرم کی نوعیت ہے اس حساب سے. تو اس گناؤنے جرم کی سزا جو ہے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو کم سے کم جو ہے وہ عمر قید ہے اور زیادہ سے زیادہ موت کی سزا ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے کہ اس کے اوپر جرم ثابت ہونا چاہیے. اب یہ ہمارے تفتیشی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو آنیسٹلی اور صحیح رخ پہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اگر اس ملزم نے اگر یہ انوالو ہے اور اس گھناؤنے جرم میں انوالو ہے تو یہ بالکل بچ کے نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اس کے لیے ان کو چاہیے کہ اس کا میڈیکل کروائیں, DNA ٹیسٹ کروائیں, جو وکٹم بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کے بیانات قلم کرا جائے, ان کا میڈیکل کرایا جائے, اور جو بھی رپورٹ ہے وہ DNA وغیرہ کی وہ عدالت میں شامل تفتیش کی جائے, اور ان کے خلاف ایویڈنس کلیکٹ کر کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. یہ نہ ہو کہ ابھی انیشلی تو یہ اس پہ وہ ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے, میڈیا میں بھی آ جاتا ہے, لیکن سڈنلی پھر یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے کیسز میں کوئی ایویڈنس دینے نہیں آتا ہے, تو الٹیمیٹلی پھر وہ
جو ہیں وہ ملزمان چھوٹ جاتے ہیں عدالتوں سے. اچھا اب یہ ذمہ فاروق داری صاحب، بنتی ہے جیسا کہ ہمارے. آپ نے کہا کہ اگر اس کے خلاف مکمل طور پر ثبوت پیش کیے جائیں تو پھر سزا میں ہو جاتی ہے، اور سزا جو ہے وہ کم سے کم عمر قید کی ہے یا پھر سزائے موت ہے. سزا تو ٹھیک ہے، اب جیسے کہ ویڈیوز ملی ہیں اور ویڈیوز سے بہتر تو کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا، اس کے بعد ڈی این اے ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر کوئی کسی کے بچے جو ہیں، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ماں باپ پیچھے نہیں آ سکتے، حالات بھی کچھ لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں اس طرح سے کورٹ کی کچہریوں کے چکر لگا سکتے، تو کیا ریاست اس طرح کے کیسز کو خود نہیں دیکھتی؟ دیکھیں جی، جو وکٹم ہوگا اس کا تو بیان ضروری ہے نا. ہوں وہ جب تک کورٹ کے آ کے ساتھ، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، وہ کورٹ میں آ کے اپنی گواہی نہیں دے گا تو آپ اس کو مجرم کس طرح ثابت کریں گی؟ صحیح. یہی ہے نا، سب سے بیسک چیز ہی یہی ہے. جو وکٹم ہے وہ کورٹ کو آ کے بتائے نا کہ جی میرے ساتھ اس بندے نے کی ہے. اب ویڈیو جو ہیں، دیکھیں آج کل جو ماڈرن ڈیوائسز ٹیکنیکس ہے، ویڈیوز اس کا فرانسک ہونا چاہیے کہ ویدر وہ ویڈیو اوریجنل ہے یا نہیں ہے. ہوں ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ ان کہہ کا رہے ہیں اے آئی کی فرانسک بنی ہونا ہوئی ویڈیو چاہیے بھی ہو اور سکتی ان ہے؟ کو ہاں جی، ویڈیو ایڈیٹڈ ہو جاتے ہیں. آج کل کے جو ماڈرن ڈیوائسز ہے، اے آئی پہ دیکھ لیں کتنی ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے وہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے یہی کہا ہے کہ جی تفتیشی اداروں کی اب بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو آنیسٹلی انویسٹیگیشن کیا جائے، اور جتنا مٹیریل ہے زیادہ سے زیادہ اس کے اگینسٹ کلیکٹ کیا جائے، تو پھر عدالتیں اس کو سزا دیں گی، اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گی. ہوں جب ایویڈنس نہیں ہوگی، صرف ہمیں باتیں کرنے سے اس کو سزا نہیں ہوگی، اس کے خلاف ایویڈنس لائے کورٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا فاروق صاحب، ڈارک ویب پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے استحصال کی ویڈیوز جو ہیں وہ بیچی جاتی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے. آن لائن جرائم کی روک تھام کے لیے پاکستان میں کون کون سے قوانین موجود ہیں؟ سائبر قوانین کی ہم بات کریں تو سائبر قوانین آپ کے سارے موجود ہیں، جس پہ ایف آئی اے ہے، چائلڈ ابیوزنگ ہے، چائلڈ وہ ہے جو ہے، پروٹیکشن. اور ابھی زینب ایکٹ آیا ہے آپ کو یاد ہوگا. جی جی، زینب ایک بچی وہ قصور بھی والا ڈارک ویب سے والا وہ ہوئی معاملہ تھی، تھا جس نا؟ کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوا تھا. تو یہ ہے پورنوگرافی ایکٹ. تو اس میں بہت سارے قوانین، ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں یہ لا موجود ہے. لا ہمارے پاس ہے، لا کہتا ہے کہ جی ایویڈنس لائے ہم سزا دیں گے. ایویڈنس آنی چاہیے آن ریکارڈ. میرے اور آپ کے کہنے سے یہ ملزم سے مجرم نہیں بنے گا جب تک کورٹ کے سامنے ایویڈنس پیش نہیں کی جائے گی. اور یہ بہت گھناؤنا جرم ہے، اور اس طرح کے ملزمان کو بچ کے نہیں جانا چاہیے. اب بالکل یہ ذمہ داری بنتی ہے پولیس پہ کہ وہ کس طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کر کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایویڈنس ہونا چاہیے، اور ایسے کیسز کو بالکل رستے میں نہیں چھوڑنا چاہیے، مکمل فالو اپ کرنا چاہیے. اور بہت زبردست بات کی کہ ملزم کو مجرم بنانے تک اس کیس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے مجرموں کو ایسی سزا دینی چاہیے چوک پر کھڑے کر کے کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے. بہت شکریہ. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پہ کریں کلک، اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ.